السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ جماعت المسلمین خیر خرد تعلقہ روحا کے صدر و سیکریٹری اور ان کے دیگر اراکین، آج کی اس دینی و اصلاحی کانفرنس کے معزز خطبہ کرام اور اس کانفرنس میں شریک دیگر علماء کرام اور اہل علم، اس اجتماع میں شریک اس بستی کے اور خطۂ کوکن اور ممبئی تک سے تشریف لائے ہوئے دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے لیے ایک اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا ایشو کیا ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر چھوٹے بڑے کو کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے یہاں، اس کے دین میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، خیر کے اعتبار سے بھی اور شر کے اعتبار سے بھی۔ یعنی ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا قضیہ یا ہم مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑا ایشو کون سا ایشو ہے۔ جب ہم سب سے بڑے ایشو کو سمجھیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، تو ہمارا فوکس بھی سب سے زیادہ اس پر ہوگا، ہماری توجہ بھی سب سے زیادہ ہوگی، ہماری طاقت بھی اللہ کی توفیق کے بعد اس پر سب سے زیادہ لگے گی۔ ہم سوچیں گے، فکر کریں گے تو اسی کے بارے میں زیادہ، خیر ہے تو اور خیر حاصل کر لیں، شر ہے تو اس سے اور دور رہیں اور بچے رہیں۔ تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام یاد دلانا ہے، یاد دلانا مطلب ایک اہم کام رہتا ہے، وہ یاد دہانی اس اعتبار سے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا قضیہ، ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو
توحید کا ایشو ہے. سب سے بڑا ایشو مسلمانوں کے ہاں شرک کا ایشو ہے. سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے ہاں سنت کا ایشو ہے. اور سب سے بڑا ایشو ہمارے ہاں اسی طرح بدعت کا ایشو ہے. یہ مستقل ہے اور سب سے اہم ہے. حالات کے اعتبار سے مسائل آتے جاتے رہتے ہیں اور وقتی مسائل پر توجہ دینا واجب ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن شب و روز کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اس سب سے بڑے ایشو اور قضیے کو کیا اپنا سب سے بڑا ایشو اور قضیہ مانتا ہے؟ کیا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ سنت کا مسئلہ ہے؟ آج آپ بتائیے کہ ہمارے بیچ میں یہ بات بتائی جائے, اور یقیناً بہت اہم بات ہے, کہ یہ بیلٹ شافعی بیلٹ کہا جاتا ہے, شوافے کا بیلٹ کہا جاتا ہے. اور یہاں یہ بتانے کی ضرورت کس لیے ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سنت کے کتنے علم بردار تھے, سنت کے سلسلے میں ان کا موقف کیا تھا, ان کا نظریہ کیا تھا, ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کا طریقہ کیا تھا, وہ کس طرح لوگوں کو سمجھاتے تھے, نکل جاتے تھے سنت کی حجت بتانے کے لیے. حجیت یہ سنت ہے. سنت کے لیے کہتے ہیں ہم نے جتنے علماء کو پایا سب کا اتفاق پایا کہ سنت ملے گی تو کسی کی بھی بات ہو اس کے سامنے چھوڑ دی جائے گی. کیوں؟ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد, جیسے اللہ کا کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اگر غیروں کی بھی عبادت آدمی کرتا ہو تو اس کی عبادت معتبر نہیں ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آدمی واسطہ بنا لے کہ آپ کی سنت پر چلنے کے لیے, آپ کے طریقے پر چلنے کے لیے ہمیں کسی امام کے واسطے کی ضرورت ہے, تو یہ اس قضیے سے لا علمی, کم علمی, لاپرواہی, بے توجہی کا نتیجہ ہے. جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو معبود بنا رکھا تھا وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے, وہ بھی اس کے قائل تھے. اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں کسی امام کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں. ابھی اللہ جزائے خیر دے دکتور سفیان قاضی حفظہ اللہ کو کہ اچھے اسلوب میں سمجھا رہے تھے, اور آپ تو سن ہی رہے تھے. خطے کوکن میں بھی جہاں تک یہ لوگ اسے مطلب لائیو پروگرام سے جڑے ہیں سبھی لوگ سن رہے ہوں گے ہاں کہ آپ کا موقف کیا تھا, آپ کا طریقہ کیا تھا. تو صرف یہ بات کافی نہیں ہے, یہ بات کافی نہیں ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں, اس کے بعد بھی نفع و نقصان کے لیے دوسروں کو پکارتا رہتا ہے, دوسروں کے دروں پر حاضری دیتا رہتا ہے, اور ایسے ہی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا رہتا ہے کہ ہم تو رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں رفع الیدین کرنا ہے, اور کوئی نہیں کرتا ہے تو کہتا ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے فقہ حنفی میں رفع الیدین نہیں ہے. تو یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے, یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے. یہ مسئلہ معمولی اس لیے نہیں ہے کہ اس قضیے کو قضیہ سمجھا ہی نہیں گیا. جیسے ہمارے ہاں کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑا ایشو بن جاتا ہے. کبھی مسلمانوں کے ہاں آپ بتائیے, ہمارے ہاں جیسے کوئی ایشو پیدا ہوا تو عام بیداری ہوتی ہے, ہونی چاہیے بیداری, کسی ایشو پر بیداری ہونی چاہیے, فکر ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے, سورسز لگانا چاہیے, جو بھی اسباب و ذرائع ہیں سب کو خرچ کرنا چاہیے, صحیح ہے.
لیکن اس سے بڑا اور خطرناک یشو اگر رات دن ہمارے ایمان کو، عقیدے کو، ہماری دنیا کو، ہمارے آخرت کو وہ یشو برباد کرتا ہو، وہ قضیہ تباہ کرتا ہو، اس کے لیے ایسا لگتا ہو کہ کسی کے کان پر جوں نہیں ریکھتی، تو آپ بتائیے یہ غفلت کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انتہائی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اور اسی لیے جو مسائل اور حالات و قضایا آتے ہیں وہ کبھی صحیح اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو طریقے ہیں، جو اسباب ہیں مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات کے، ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ عام طور پر کہ ہیں کیا اصل میں۔ فساد، بلائیں، مصیبتیں، جنگی حالات، بدامنی کے حالات میں سب سے بڑا ذریعہ ایسے بلاؤں سے نجات حاصل کرنے کا اللہ کی توحید ہے، اس پر توکل ہے، اس پر بھروسہ ہے۔ آپ بتائیے کون سی تحریک ہے عام طور پر، کون سی تحریک ہے دنیا میں سلفیوں کو چھوڑ کر کے کن کے ہاتھوں میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قضیوں اور ہماری مشکلات کا اور ان سے نجات کا اصل حل اللہ سے صحیح رشتہ، اللہ کی توحید، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کی نصرت پر ایمان، اور اصول اور ضابطوں کی روشنی میں بلاؤں سے نجات کے اسباب کی نشاندہی کہاں عام طور پر ہوتی ہے؟ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی علاقے میں جنگ ہو رہی ہے تو اب اس کے لیے ہمیں بھی میدان میں اترنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی حصہ لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، دوسروں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا۔ اپنی ذمہ داری کیا ہے، اپنا کیا کر سکتے ہیں، اپنے پاس استطاعت کیا ہے، کیپیسٹی کیا ہے، سورسز اپنے پاس کتنے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا قضیہ ایمان والوں کے ہاں سب سے بڑا قضیہ یہ ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر فساد، تباہی، ہلاکی، جان و مال کی بربادی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، انسانیت کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی توحید ہے۔ جب بھی حالات بگڑے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی کن حالات میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے؟ ہر طرف خونریزی، فساد، بدامنی، ہاں یہی حالات تھے۔ کوئی بھی امن و امان کی صورتحال نہیں تھی، اور وہاں آپ توحید کی دعوت لے کر کے آئے، وہاں آپ توحید پیش کرنے لگے، اور آپ بتانے لگے کہ فلاح کا کی راہ یہی ہے، امن و امان کی راہ یہی ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود شرک عام ہو، بدعتیں عام ہو، اور ہم میں کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی ہمارے شیخ نے بھی ذکر کیا، اولاد کی تربیت میں ماؤں کے کردار کے عنوان سے انہوں نے کچھ جزوی تذکرہ کیا۔ آپ بتائیے اگر شرک کی حالت ہو امت میں اور مسلمان اس بات کا احساس نہ کرے، یہ شرک کا مسئلہ سب سے خطرناک ہے، ان کے لیے سب سے خطرناک ہے۔ شرک پر بات کرنے والا ان کے یہاں موضوع پر، وقت کے تقاضوں پر بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اور امت کا یہ حال ہو کہ شرک اور بدعت پر بات کرنے والا ان کے نزدیک اصل موضوع پر بات کرنے والا نہیں ہوتا، زنا، بدکاری، فحاشی پر بات کرنے والا وقت اور کرنٹ ایشو پر بات کرنے والا نہیں ہوتا، سود خوری کے موضوع پر بات کرنے والا کرنٹ ایشو پر بات نہیں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غربت ہے، یہ افلاس ہے، یہ محتاجگی ہے، اصول اور ضابطے سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ظہرت زنا والربا فی قریۃ فاحلوا بانفسہم عذاب اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بستی میں زنا عام ہو، سود خوری عام ہو، تو اس بستی کے لوگوں نے
اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا، گویا کہ نازل کر لیا عذاب اللہ کا۔ اللہ کا عذاب کہیں نظر آتا ہو، اللہ کی پکڑ کہیں نظر آتی ہو، بہت ساری اس کی صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں، تو طریقہ کیا ہے؟ اس سے نجات اور نکلنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اس سے نجات اور نکلنے کا صحیح راستہ یہی ہے کہ امن و امان ملے گا تو توحید سے ملے گی، اللہ کے عذاب سے بچاؤ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اجتناب سے ملے گی، اور ایسے ہی توبہ و استغفار سے ملے گی۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، سماج میں، کمیونٹی میں عام طور پر گناہ غالب ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں ہیں، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ سن رہے تھے، مجھے خطاب نہیں کرنا ہے اور نہ وقت ہے، لیکن آپ بتائیے، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس کے قانون کا یہ حصہ ہے کہ بلائیں گناہ کے بغیر نہیں آتی، بلائیں گناہ کے بغیر نہیں آتی، اور بلائیں توبہ کے بغیر جاتی بھی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا کرنٹ ایشو ہے۔ دنیا میں فتنوں سے نجات کی راہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اپنی توحید مضبوط کریں، اپنی سنت مضبوط کریں، توحید کی بنیاد پر جمع ہوں اور سنت کی بنیاد پر جمع ہوں۔ جتنے بھی اسباب ہیں اور جتنی بھی شکلیں ہیں ہمارے اتحاد کو توڑنے والی، اور ہمیں گروپوں میں جن کی وجہ سے بانٹ کر کے رکھا ہے، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارا کام ہے کہ ہم بچنے کی راہ اپنائیں اور بچنے کی نصیحت کریں، کیونکہ فتنوں سے نکلنے کی راہ یہی ہے اور حکمت یہی ہے۔ آج میں نے پہلی بار، میں سمجھتا ہوں کہ شیخ دکتور سفیان کی تقریر مجھے پوری سننے کا موقع ملا، جہاں بھائیوں نے ٹھہرایا تھا وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے باہر اور آواز اچھی آ رہی تھی۔ وہ ذکر کر رہے تھے امام وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، واللہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو ایک اہل الحدیث کے یہاں ان سے اور محبت بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ وہ خود بے پناہ محبت کرتے تھے اہل الحدیث سے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جب کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں نے کسی صحابی رسول کو دیکھا ہے، اتنی محبت کرتے تھے وہ۔ اور یہاں اہل الحدیث اور شوافع میں بٹوارہ کر کے رکھا گیا ہے۔ وہ جانیں جو اس راہ پر چلتے ہیں کہ انہیں اللہ کے ہاں حساب کی شکل میں دینا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، اور ایسے آج کے حالات میں حکمتوں کی بات ہو رہی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں الحکمہ فی الکتاب والسنہ، کہتے ہیں حکمت تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، قرآن و حدیثی حکمت ہمیں بتاتے ہیں، یہیں سے ہمیں حکمت اور سوجھ بوجھ حاصل ہونے والی ہے۔ جس آدمی کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، گہرائی نہیں، دسترس نہیں، ایکسپرٹ نہیں کتاب و سنت کا، اس کے یہاں حکمت نہیں۔ یہ ایشو ہمارا ہے، یہ ایشو ہمارے نوجوانوں کا ہے۔ ان کے نزدیک سب سے ایکسپرٹ کون ہے؟ ان کے نزدیک سب سے ایکسپرٹ کون ہیں؟ جو کسی دنیاوی تعلیم کے ایکسپرٹ ہیں، جو کسی طب کے ڈاکٹر ہیں تو ایکسپرٹ ہیں، کسی اور فیلڈ کے انجینئر ہیں تو ایکسپرٹ ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا اپنے بیلٹ میں اور اپنے امام سے نسبت رکھنے والے خطوں میں، جیسے یہ بھی نہیں پتا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے یہ بات کہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہی حکیم ہوتا ہے۔ اسی لیے حکمت بھی آپ کو ہر طرح کے ایشو اور حالات میں وہیں سے ملے گی جہاں کتاب و سنت کا علم ہوگا، یعنی اس کے وارث علماء ہیں، علماء سے ملے گی۔ جو بھی حالات ہمارے ہیں آج، حالات یقیناً بہت خطرناک ہیں، عام طور پر، خاص طور پر غزہ و فلسطین میں حالات بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان مظلوموں کی اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے، وہی دستگیر ہے، اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو، مظلوموں کو، بے قصوروں کو، ان کی آبادی اور بستیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ کہ اس طرح کے صورتحال میں
اور ظالم یہود کی اللہ تعالیٰ ظالم یہود کو ان کے کیفر کردار پر ان کے جرم اور ظلم کی وجہ سے پہنچائے، ان کی درندگی کی وجہ سے پہنچائے۔ لیکن ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکمت اور اصول کی روشنی میں ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ اس موقع پر جو ہمارے کتاب و سنت کے حکمت کا علم رکھنے والے علماء ہیں، وہ جو ہمیں رہنمائی دیں گے، اس رہنمائی کی روشنی میں ہمیں کام کرنا ہے۔ اسی لیے جو لوگ جڑے رہتے ہیں اپنے علماء سے، اپنی مساجد سے، اپنی جماعت سے، وہ کبھی بھی ایمان اور عقیدے کے بھیڑیوں کے ہتھے نہیں لگتے، وہ کبھی بھی غلط نیٹ ورک اور فرنٹوں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے دین میں رہنما ہیں، ہمارے اسلام اور ہمارے عقیدے کے ہمارے اگوا ہیں، ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے اور بڑے سے بڑے مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ یہاں بھی ہماری رہنمائی کریں گے، ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ سمجھ ہے، انہیں یہ سمجھ ہے کہ ہمارے علماء ہمارے اصل رہنما ہیں۔ قضیہ فلسطین میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں ہماری پالیسی کیا ہوگی؟ الگ الگ ہم رائے نہیں بنائیں گے، اور الگ الگ رائے بنا کر کے الگ الگ ڈگر نہیں چلیں گے۔ جو ہمارے لیے پالیسی اور اسٹینڈ طے کیا جائے گا یا بتایا جاتا رہتا ہے، اسی کی روشنی میں ہم چلیں گے۔ ہمارا کام ہے جو بتایا جائے وہی کیا جائے، کریں ہم، ورنہ ہمارے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں ان پر باتیں نہ کریں۔ جن پر باتیں کر سکتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، امت کا سب سے بڑا ایشو ہے، اپنی ملت اور کمیونٹی کے لیے بھی اور ادر کمیونٹیز کے لیے بھی، یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی، توحید کا ایشو ہے، شرک کا ایشو ہے۔ کون ہے؟ آج بتائیے، اتنی زیادہ بے چینی کا وقت ہے، لیکن اس سے زیادہ بے چینی ہر وقت رہنی چاہیے شرک کے خلاف۔ کہیں پتہ چلتا ہے؟ کہیں نہیں پتہ چلتا ہے، عام طور پر نہیں پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ترتیبات سمجھیں، ترجیحات سمجھیں، سب سے بڑا ایشو سمجھیں، سب سے بڑے ایشو اور اس کے علاوہ ایشو کی تدبیریں کیا ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ آدمی نہ بات کرے جس آدمی کو بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، کتاب و سنت کی حکمت اور معرفت اسے حاصل نہیں ہے، موجودہ مسائل کو دین کی روشنی میں اور سنت کے تناظر میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں وہ نہیں سمجھتا۔ اس کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان مارا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو اور جن کے اوپر ظلم و تشدد اور بربریت ہو رہی ہے، آپ ان کو بچا نہیں سکتے، اور بچانے جائیں گے تو بربریت اور تشدد اور حیوانیت اور بڑھا دیں گے۔ تو ہمارا کام ہے اپنا ہاتھ، اپنی زبان بند رکھیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنا ہاتھ اور اپنی زبان اور اپنا ہاتھ کنٹرول میں رکھیں۔ جیسے حکم تھا اس پیریڈ میں جو مکی دور تھا کہ تم اپنا ہاتھ روکے رکھو، آتے تھے صحابہ، ظلم، تشدد، قتل، بے دخلی، یعنی کیا کیا نہیں حالات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش رہتی تھی کہ کہاں جائیں تو پناہ مل جائے۔ طائف پناہ کے لیے آپ گئے تھے، مکہ چھوڑ کر کے طائف کس لیے گئے تھے؟ آپ پناہ کے لیے گئے تھے۔ طائف میں کیا آپ کے ساتھ حشر کیا ان طائف کے بڑوں کے اشاروں پر وہاں کے اوباشوں اور گنڈوں نے؟ سب معلوم ہے آپ کو، ہم کو یہ حالات تھے، لیکن حکم تھا کہ ہاتھ روکے رکھو، جہاد کی بات نہ کرو۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اس سے پہلے نیک لوگوں کو گڈھا کھود کر کے اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوہے کی آری سے ان کو چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں کو ان کے جسم میں ہڈیوں تک گھسا کر کے گوشت لوچ لیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے باوجود وہ ایمان سے ہلتے نہیں تھے۔ اتنا ظلم اور تشدد، اس طرح قتل کی چیر کر کے انہیں قتل کیا جاتا تھا، صرف گردن نہیں کاٹ دی جاتی تھی، ایسے چیرا جاتا تھا سر سے لے کر کے
जिस्म का पूरा हिस्सा, और कंघियां लोहे की घुसा करके गोश्त नोचा जाता था। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, सारी उम्मत पर रहम फरमाए, आफियत का मामला फरमाए। लेकिन आप फरमाते हैं उन्हें जालिम लोग ईमान से हिला नहीं पाते थे। तुम जल्दबाज हो, जल्दबाजी मत करो, अल्लाह की मदद आएगी। यीशु हमारे लिए है अल्लाह की तौहीद और अल्लाह ताला की मदद पर ईमान और यकीन। और हर उम्मत के लिए हर तरह के हालात अल्लाह ताला के यहाँ लिखा हुआ है, तय है। उस तय शुदा वक्त से आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने रब पर गुमान अच्छा रखना है, अपने रब से अच्छा गुमान रखना है, ईमान रखना है। नुसरत आएगी और अपने आमाल का, अकीदों का जायजा लेते रहना है, जायजा लेते रहे। हम सोचें कि हम तौहीद से कितनी दूर चले गए, हम सुन्नत की मरकजियत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल इमामत से कितने दूर चले गए। आपकी इमामत कुबरा हल्की हो गई, उम्मत के चारों इमामों की इमामत बुलंद हो गई। आप इसको मामूली समझते हैं? ये मामूली है। ये मामूली इसलिए भी नहीं है कि इस जुर्म की वजह से हम धड़ाबंदी के शिकार हो गए, टूट फूट के शिकार हो गए। एक नबी की इमामत का कलमा पढ़ने वाला और सारे कलमा पढ़ने वाले लोग एक नहीं रहे, अपने अपने इमामों के साथ धड़ेबंदी करके अलग हो गए। ये सजा है। ये क्या है? ये सजा है। इस सजा का तस्वुर नहीं है। अमन उठाई जा रही है, उठी हुई है। आमतौर पर हमारा रोबो दबदबा खत्म है दुश्मनों के दिलों से। हमारे लिए इशू नहीं है, हमारे लिए इशू है कि हम क्या करें, कहां से मुल्क के हालात पर काबू पाएं, अपनी हैसियतें मजबूत और बुलंद करें। जो असल सोर्सेज हैं उनकी परवाह नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए हैं और ईमान लाने के बाद अपने ईमान के साथ शिर्क नहीं मिलाया है, ईमान और शिर्क मिला नहीं लिया, तो अल्लाह ताला फरमाता है तो उनके लिए अमन है। दुनिया का भी अमन उसी पे मिलेगा, असल तो आखिरत का अमन है। यानी असल कामयाबी तो आखिरत की है। आप बताइए, आखिरत की कामयाबी का दारो मदार तो असल तौहीद पर ही है, दुनिया का अमन भी हासिल नहीं होगा। आप बताइए, उम्मत में इतने बड़े हादसात और जानलेवा सूरत हाल में कहां यशू है, कहां तहरीक है कि हमारा सबसे बड़ा कजिया और हमारा सबसे बड़ा यशू तौहीद का यशू है, हमारी इज्तिमाइयत का यशू है, हमारे एक इत्तेहाद का यशू है। और दोनों बर्बाद हैं। तौहीद की वजह से हम बर्बाद हैं और दूसरे फिरकाबंदी की वजह से बर्बाद हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें तौफीक दी है, उस तौफीक में हम मजीद बेहतरी की तौफीक मांगे, मजीद तौहीद की बरकत और खैर मांगे। और सुन्नत पर जो अल्लाह ने हमें खड़ा किया है, सुन्नत से मुराद हदीस और सुन्नत पर, इस मासूम तरीके पर जो अल्लाह ने खड़ा किया है, दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हर तरह के ज़ैग़ो ज़लाल, हर तरह के फितनों में मुब्तला होने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और इसकी बुनियाद पर जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह ताला उस जिम्मेदारी को अदा करने की भी हमें तौफीक दे। हम किसी को, किसी तबके को, किसी फर्द को और किसी ग्रुप को, किसी ताइफा को हम किसी इस नुक्ते नज़र से नहीं बात करते कि उन्हें किसी तरह की चोट लगे। बात इस नुक्ते नज़र से करते हैं कि आप गौर करो, आप सोचो, दलाइल नुसूस में उतरो। आप अपने खित्ते में इतनी अजीम निस्बत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रखते हैं, तो आप याद करो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा क्या था, सुन्नत के सिलसिले में उनकी गैरत और उनका जिहाद क्या था। जिहाद ही पर रहते थे, जिहाद ही पर, सुन्नत के अलमबरदारी के लिए। और कहा करते थे कि अगर मैं सुन्नत के खिलाफ कोई बात कह दूं तो ये समझ लो कि मेरी अकल चली गई है। तो जो सुन्नत के खिलाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करते हुए बात करे, उसे भी समझना चाहिए कि उसकी अकल चली गई है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन खित्ते कोकन में जो हमारे फजला डॉक्टर सुफियान हैं, हमारे बुजुर्ग
شیخ انور یوسفی ہیں اور ان کا مشن ہے، اور یہ محصلہ جامع محمدیہ اور ان کے تعلیمی دعوتی ادارے کا جو مشن ہے، آپ کا جو مشن ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مل کر کے اس مشن کو ایماندارانہ اٹھائے رکھنے کی توفیق دے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، اور ہمارے بچوں کو، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو یہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے کہ نجات دین میں ہے، نجات دین میں ہے، ذلت سے نکلنے کا راستہ دین پکڑنے میں ہے۔ فلسطین کے بارے میں کچھ نوجوانوں نے وہاں کے سابق مفتی سے پوچھا کہ فلسطین ہمیں کیسے واپس ملے گا، تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف واپس آ جاؤ گے تو فلسطین تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ آپ سوچئے، یہ ہے طریقہ کتاب و سنت کے ایکسپرٹ کا، کہ ہمارے ہاتھوں سے اگر دنیا اور عزت جا رہی ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کا دین اور عقیدہ چھوڑا ہے اور اس میں ہم کمزور ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تقوی پر رہیں، تیرے دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، مسلک سلف پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔